فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو جی اس وقت ہم جا رہے ہیں ہاسپٹل، اور آرتھوپیڈک ہاسپٹل ہم جا رہے ہیں کیونکہ امی کے ہینڈس میں جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ میں بہت زیادہ پین ہے، کیونکہ وہ بونس کا مسئلہ ہے۔ امی کو بونس میں بہت زیادہ امی کے پین رہتا ہے، ویسے بھی پوری باڈی کے بونس میں بہت زیادہ امی کو پین رہتا ہے۔ تو کافی دفعہ ہم لوگ ادھر ادھر سے ہم لوگ چیک اپ کرواتے رہے، جنرل فزیشین کو دکھایا، کسی اسپیشلسٹ کو دکھایا، لیکن جو ہے ظاہر ہے جب ایگزیکٹ پرابلم ہمیں پتہ چلے گی جبھی تو ہم جائیں گے نا۔ تو پھر ہمیں کسی نے مشورہ دیا کہ بونس کا پرابلم ہے تو آپ آرتھوپیڈک ہاسپٹل میں جا کے چیک اپ کروائیے۔ تو ہم لوگ وہیں جا رہے ہیں، اور بہت اچھا ہاسپٹل ہے، بہت تعریف سنی ہے میں نے، ایک دو دفعہ میں بھی جا چکی ہوں، تو سوچا کہ امی کا وہیں سے چیک اپ کروائیں گے۔ تو بس ویسے بھی سردیوں کے موسم میں نا جو ہے یہ بونس وغیرہ میں پین بہت زیادہ، ویسے بھی باڈی میں پین بہت زیادہ رہتا ہے کیونکہ ٹھنڈ کی وجہ سے، اور یہ ہاسپٹل ہمیں مل کے نہیں دے رہا تھا، بڑی مشکل کے بعد ہمیں یہ ہاسپٹل مل گیا تھا۔ تو ہم لوگ ابھی فی الحال تو ہم لوگ ڈھونڈ ہی رہے تھے، پھر کسی نے ہمیں بتایا کہ یہ آگے کی طرف ہاسپٹل ہے۔ تو بس ہم ہاسپٹل پہنچ رہے تھے، مشتبہ میرے ساتھ ہی تھے۔ بہت دنوں سے میں نے ولاگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرا کوئی بھی، کیونکہ مشتبہ کی طبیعت کچھ سیٹ نہیں تھی، بخار سردی کی وجہ سے، نزلہ کھانسی بخار اس کو بہت زیادہ تھا۔ الحمدللہ بہت بہتر ہے، تو میں نے سوچا ایک ولاگ چھوٹا سا بنا لوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ تو چلیں جی اب چلتے ہیں ہاسپٹل کی طرف، اور آلموسٹ ہاسپٹل کی طرف ہم لوگ پہنچنے ہی والے تھے، بس تھوڑا سا رستہ رہ گیا تھا۔ تو امی کا چیک اپ کروایا تھا بس آج، اور ایکس رے وغیرہ ہوا تھا امی کا۔ تو یہ دیکھیں جو میں زوم کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں، تو یہ ہاسپٹل کے باہر ہم لوگ پہنچ گئے تھے، اور یہ ہمارا آٹو جو تھا بس ہاسپٹل کے باہر ہی رکنے والا تھا۔ اور یہ دیکھیں یہ ہاسپٹل تھا، کالا بورڈ پہ یہ ہاسپٹل ہے، اور یہ واسع کو دیکھیں اس بیچارے نے میرا پرس پکڑا ہوا ہے، کیونکہ میری گود میں مشتبہ تھا، مشتبہ رستے میں سو گیا تھا۔ تو امی کو میں نے اپنی شال پکڑا دی تھی، کیونکہ نا حالانکہ سردیاں ہیں لیکن دوپہر کے ٹائم جو تھی نا وہ گرمی مجھے بہت زیادہ لگ رہی تھی، کیونکہ میں نے عبایا بھی پہنا ہوا تھا۔ تو بہرحال میں نے واسع نے میرے پرس پکڑنے والا کام کیا ہوا تھا، اور امی نے میرے چادر پکڑنے والا کام کیا ہوا تھا۔ تو بہرحال اب ہم لوگ اندر چلتے ہیں، اور کافی زیادہ رش تھا، تقریباً 10 سے 15 منٹ ہمیں ریسیپشن پہ ویٹ کرنا پڑا، جب جا کے ہمیں پتہ چلا کہ ڈاکٹر جو ہے بالکل اٹھنے ہی والے تھے۔ وہ شکر ہے ہمیں مل گئے، ورنہ پھر ہمیں جو ہے نا بعد میں آنا پڑتا۔ ویسے یہ پورا ہاسپٹل ہی بونس کا ہے، یہاں پہ ہر ڈاکٹر بونس کا ہی ہوتا ہے، فزیو تھراپی وغیرہ اور سب کچھ، سارا آرتھوپیڈک ہاسپٹل ہے۔ تو یہ بہت تعریف سنی ہے ہم نے اس ہاسپٹل کی، تو وہاں سے ویٹ کر رہا تھا ریسیپشن سے کہ پتہ کر سکے کہ کوئی ڈاکٹر اس وقت اویلیبل ہے یا نہیں۔ امی بیچاری بھی ویٹ کر رہی تھیں، اور میں تو آرام سے بیٹھ گئی تھی ایک جگہ، کیونکہ میری گود میں تو مشتبہ تھا اور یہاں پہ ایک ہی چیئر ملی تھی جس پہ میں بیٹھ گئی تھی۔ اینی وے، تو یہ دیکھیں یہیں سامنے ہی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو یہیں سے ہم نے، ابھی کوئی اور پیشنٹ تھا تو ہم نے یہیں سے چیک اپ کروانا تھا۔ تو بس شکر ہے ڈاکٹر صاحب ہمیں مل گئے تھے، اگر ڈاکٹر نہیں ملتے تو پھر بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا، پھر اتنی دور سے ہم لوگ آئے تھے۔ تو بہرحال تو ڈاکٹر نے پھر امی کا چیک اپ وغیرہ کرا، اور پھر میڈیسنز وغیرہ دے دی۔ ایس او پیز کی وجہ سے بہت دور کر کے بٹھایا جاتا ہے پیشنٹس کو، اور کوئی ایک ہی اٹینڈنٹ ہوتا ہے پیشنٹ کے ساتھ۔ تو میں تو باہر ہی تھی، امی اور واسع گئے تھے اندر، اور اب امی کو ڈاکٹر نے ایکس رے کا بول دیا تھا، تو ہم لوگ ایکس رے کے لیے امی سلپ بنوانی تھی، امی اور واسع، اور میں بیٹھ گئی تھی۔ میں اصل میں اس لیے آ گئی تھی کیونکہ میں گھر میں اکیلی تھی، وہاب نہیں تھا، ورنہ میں نہیں آتی، مشتبہ کی طبیعت بھی کچھ سیٹ نہیں تھی۔ تو یہ لوگ سلپ بنوائیں گے، اور اب ہم لوگ جائیں گے ایکس رے کی روم کی طرف، اور وہ ایک صاحب ہمیں گائیڈ کر رہے تھے کہ یہاں پہ لیفٹ کی طرف سیدھا جا کے لیفٹ کی طرف ہمیں ایکس رے کا روم ملے گا۔ تو پھر ہم نے امی کا ایکس رے کروایا، اور ایکس رے کے لیے صرف میں ہی اندر گئی تھی، کیونکہ امی بہت زیادہ ڈر رہی تھیں۔ امی نے بولا کوئی ایک بندے کو میرے ساتھ اندر لے کر جاؤ، میں اکیلے نہیں جاؤں گی۔ واسع کو تو پھر باہر نکال دیا تھا، واسع پہلے جا رہا تھا اندر، لیکن پھر واسع کو انہوں نے کہا کہ آپ باہر بیٹھو، اور ہم لوگ ایکس رے کروا کر آ چکی تھی۔ انہوں نے بولا 10 سے 15 منٹ میں ہمیں رپورٹ ملے گی، تو رپورٹ کا ویٹ کرنے کے لیے ہم لوگ ادھر بیٹھ گئے تھے، اور مشتبہ اس وقت اٹھ چکے تھے، کیونکہ مشتبہ کو گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ میں اس حساب سے اس کو لے کر آئی تھی کیونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو میں نے اس کو جیکٹس وغیرہ پہنا دی تھی،
لیکن جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تو اس کو گرمی لگنے لگ گئی، پھر اس کی جیکٹ اتارنی پڑی، اس کو چپ کرانا پڑا، پھر بھی ایک جیکٹ میں نے اس کو پہنائی ہوئی تھی۔ اور ایک اور پیشنٹ تھے جو کہ اس طرح سے ان کا پاؤں پورا، ان کا گھٹنے کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، وہ بھی ویٹ کر رہے تھے ایکس رے کا۔ اینی وے، تو میں مشتبہ کو چپ کروا رہی تھی، چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا مشتبہ۔ بہرحال 10 سے 15 منٹ کے بعد ہمیں رپورٹ مل گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے پھر ہم لوگ یہاں سے پھر دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے رپورٹ لے کر، اور اس دفعہ واسع نے مشتبہ کی جیکٹ پلس میری چادر اور ساتھ میں میرا پرس دونوں پکڑا ہوا تھا، تینوں چیزیں پکڑی ہوئی تھیں ماشاء اللہ سے۔ اور واسع نے چیک اپ کروایا، پھر امی کا رپورٹس وغیرہ دکھائیں، اور پھر ہم نے یہاں سے فارمیسی سے میڈیسنس لی۔ ان کے پاس فارمیسی میں 2 میڈیسنز اویلیبل تھیں، باقی ہمیں آگے سے لینی پڑی، اور مجھے اتنا غصہ چڑھا، بھائی آپ کے پاس آرتھوپیڈک آپ کا ہاسپٹل ہے تو آپ کے پاس ساری میڈیسنز ہونی چاہیے نا، بونس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس ساری میڈیسنز ہونی چاہیے، لیکن ان کے پاس کوئی میڈیسنز تھیں ہی نہیں۔ بہرحال 1 یا 2 میڈیسنز ملی، اور پھر ہم لوگ باہر آ گئے، ہم نے آگے سے میڈیسنز لیں، اور ہمارا آٹو ہم نے پہلے سے بک کروا کے رکھا ہوا تھا تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو، کیونکہ ویسے ہی امی کے ہاتھوں میں بھی درد تھا اور میرے ساتھ مشتبہ بھی تھا، تو وہ آٹو بہت مشکلوں سے ملتا ہے، تو ہم نے اپنا آٹو بک کروایا ہوا تھا۔ اور امی کو امرود دکھ گئے تھے ایک شاپ پہ، تو امی نے بولا کہ مجھے امرود لا کے دو، تو وہاں سے امرود لینے چلے گئے تھے، کیونکہ امرود جو ہوتے ہیں نا، ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو بلڈ پریشر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا، ان کے لیے امرود بہت زیادہ جو ہے نا اچھے ہوتے ہیں۔ تو اب واسع جو ہے وہ امرود، وہ دیکھیں آگے امرود کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، امرود لے کے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے ٹھیلے پہ، تو یہاں سے واسع نے پھر امرود لے لیے تھے، اور بس اس کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے تھے امرود لینے کے بعد۔ اور بس یہ جو ہے نا، ایک اگر ذرا سی بیماری آ جائے نا تو پھر اس کا جانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور اسی طرح سے انسان کو خواری اٹھانی پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، بیماریوں سے بچا کے رکھے۔ اور بونس میں تو واقعی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بونس کا جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ واقعی بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب ہم لوگ واپس آ رہے تھے گھر کی طرف، امی کے ہاتھ میں ساری میڈیسنز تھیں، اور میری گود میں مشتبہ تھا جو کہ سو گیا تھا، مشتبہ کو بھی ہلکا سا فیور، نزلہ، کھانسی ہو رہا تھا، لیکن ماشاءاللہ سے بہتر ہو گیا ہے اب۔ اسی وجہ سے، کافی پریشانی کی وجہ سے میں نے 2-3 دن سے، بلکہ زیادہ دن ہو چکے ہیں، میں نے ولاگ نہیں بنایا، اور پھر ولاگ بنا بھی لو نا، پھر اس کو ایڈٹ کرنے میں بھی مجھے بہت مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کی ماؤں کو نا بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب ہم لوگ واپس آ رہے تھے، اور دھوپ کافی زیادہ تیز ہو گئی تھی، ٹھنڈ تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہاں گئی، رات میں ٹھنڈ ہو جاتی ہے، اور دوپہر میں اگر دن میں گھر سے باہر نکل جاؤ تو گرمی ہوتی ہے، پسینے آ رہا ہوتا ہے۔ تو ٹریفک بھی بہت زیادہ تھا، اور اپوزٹ سائڈ سے لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں، اس پہ مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ اپوزٹ سائڈ سے گاڑیاں نہیں چلانی چاہیے، پلیز اپوزٹ سائڈ سے نہ چلایا کریں، اسی وجہ سے ایکسیڈنٹس وغیرہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں سے ہم نے اس میڈیکل اسٹور سے، جو کہ روڈ کراس کرنے کے بعد سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا نور میڈیکل لکھا ہوا ہے، تو یہاں سے پھر ہم نے 2 میڈیسنز جو رہ گئی تھیں وہ امی کی لے لی تھی، وہاں سے لینے کے لیے گیا ہوا تھا میڈیسنز۔ تو بس اس کے بعد ہم لوگ گھر آ چکے تھے، ہم نے بیکری سے، حافظ سویٹ سے چکن پاپڑز لے لیے تھے، اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لینی تھی، کیونکہ گھر میں ہم نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا، اور ہاسپٹل میں ہمیں ولاگ میں تو آپ کو میں نے تھوڑا سا ہی پورشن دکھایا، ہمیں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ہاسپٹل میں لگے تھے۔ تو بہرحال میں یہ چکن پاپڑز انجوائے کر رہی تھی، اور ساتھ میں آج میں نے انار بھی وہاں سے پرچیز کر لیے تھے، جب ہم لوگ میڈیسنز لینے کے لیے رکے تھے تو انار میں کھا رہی تھی۔ تو ونٹرز میں نا، ایک تو کینو اور ایک انار، یہ 2 میرے بہت فیوریٹ ہیں، اور ویسے بھی موسم کا پھل جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ صحت بخش ہوتا ہے، موسم میں جو پھل آتے ہیں وہ ضرور کھایا کریں، اس سے نا آپ کی صحت بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ پورا ایک ہی انار تھا، ایسا لگ رہا ہوگا جیسے میں نے کئی انار کاٹے، یہ تقریباً 1.5-2 کلو کا ایک ہی انار تھا۔ تو یہ انار میں کھا رہی تھی، اور مشتبہ بھی انار مانگ رہے تھے، لیکن میں نے سوچا اس کو دے دوں، لیکن پھر اس نے خود ہی تھوک دیے تھے اس نے کھائے ہی نہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ کھٹے تھے، اور بعد میں نے ریئلائز کرا کہ اس کا گلا بھی خراب تھا۔ تو
چلیں جی، یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر میرا ولاگ پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کریے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. موسم کے پھل آپ سب بھی کھائیں تاکہ آپ لوگوں کو صحت ملے. جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.